ایسے ہے کہ دیکھیے میں بنیادی طور پہ کنونس ہوں اس چیز پہ کہ الفاظ جو ہے نا ان کی کوئی بہت زیادہ اہمیت وقت نہیں ہوتی. ہماری قوم بدقسمتی سے کوئی یونانی اثر پڑا ہے یا کوئی نفسیاتی اثر پڑا ہے یا کوئی گرمی سردی دماغ کو لگ گئی ہے. ہم بہت زیادہ الفاظ پہ یقین رکھتے ہیں. ایک بندہ ایک فقرہ بولے گا نا تو 6-7 لوگ کہیں گے جی کیا بات ہے جی, کمال ہو گیا جی, فقرہ عطا ہوا ہے. دیکھیے بنیادی طور پہ بات ہے کہ آپ کے کریکٹر میں کیا وہ چیز ہے یا نہیں ہے. عمل ایگزیکٹلی. دیکھیں میں سارے دن لوگوں کو کہتا ہوں نماز پڑھیں, نماز کے بارے میں ایسی فکرے بنا لوں اور میں خود نماز نہ پڑھوں یا وہ سننے والے بھی نہ پڑھیں. تو بہت سارے ہمارے لوگ ہوتے ہیں جو شب بیداری کرتے ہیں تہجد کی اور ساری اور فجر کی نماز قضا کر دیتے ہیں. تو پھر میرا یہ تھا کہ یہ جو مسلمان امت ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی, وہ پیغمبر جو نبیوں کے سردار ہیں, پورے انبیاء کے سردار ہیں, نبیوں نے اس بات کی اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ ہمیں نبی نہ بنا, ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرما دے. اتنی بڑی فضیلت, کیا ان کے ساتھ ہمارا کوئی کردار میچ کرتا ہے؟ بالکل نہیں کرتا. مطلب ایسا معاشرہ آپ دنیا میں ڈھونڈ لیں جیسا ہمارا یہ پاکستان شریف بن گیا ہے. آپ کوئی برائی سوچیں, چوری, ڈکیتی, غیبت, رشوت, سفارش, 2 نمبری, سود, جوا, کوئی برائی سوچیں وہ پاکستان کے ایک محلے میں, ایک آفس میں یا کسی ایک گلی میں آپ کو مل جائے گی, ایک گھر میں. اچھا اب ایشو یہ ہے, اور یہ میں ہیوی میجارٹی کی بات کر رہا ہوں, انفارچونیٹلی ایسا ہونا نہیں چاہیے. ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ایسے نہیں ہونی چاہیے. اگلا سوال ہے کرنا کیا چاہیے. اب میں نے بہت اس پہ غور و فکر کیا کہ اس کا یہ آخری بات جو مجھے سمجھ آئی وہ یہ ہے کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک واشنگ مشین اس کو میں کہتا ہوں, اور ہر جگہ پہ کہتا ہوں مسلمان کے لیے. اب یہ کتاب میں نے اس کے لیے لکھی ہے, آپ اس کے اس صفحہ نمبر سے لے کر آخری 488 صفحے پہ جائیں. اگر کسی بندے کے کردار میں فرق نہ پڑے, میرا گریبان حاضر ہے. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ بندہ یہ ساری چیزیں پڑھ لے اور وہ کہنے کہ میں نے تو بالکل عمل نہیں کرنا. دیکھیں ہمارے اندر ایک کلمہ ہے, کلمہ ایک نور ہے, نور سے ہمارا یہ اندر دھلا ہوا ہے. اب دیکھنا جیسے جوتا ہو گیا تو اوپر ہم نے کپڑا مارا تو اس کے اندر چمک آ جاتی ہے, چہرہ ہوتا ہے, کپڑا ہوتا ہے. ایسے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کتنی خوبصورت بات آپ نے کی ہے کہ ہر چیز کی ہم صفائی کرتے ہیں تو روح کی صفائی ہم کیسے نہ کریں, اپنی اندر کی ذات کی صفائی نہ کریں. وہ سیرت النبی سے کر سکتے ہیں. بالکل ٹھیک کہا. اچھا 2 چیزیں کتاب مجھے دیجیے گا پلیز. میں چاہتی ہوں اس کتاب کو اگر میں دکھاؤں تو سیرت النبی کی کتاب جو ہے رائے منظور ناصر صاحب مصنف ہے اس کے, لیکن اس کتاب کی 2 اہم وجوہات جو میں چاہتی ہوں کہ آپ ضرور ڈسکس کریں پروگرام میں. ایک تو کتاب سے جو دوری ہے ہماری نوجوان نسل کی, گیجٹس ہمیں بہت پسند آ جاتے ہیں اور اوبیسلی ٹیکنالوجی ہے, لوگوں کو گیجٹ ہونا بھی چاہیے, فرینڈلی ہونا بھی چاہیے, بٹ آل دو ایک بڑی اہم بات یہ کہ ہم نے کتابوں سے دوری اختیار کر لی ہے. دوسرا پھر اگر ہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کریں تو یقین جانیے اس ایک کتاب میں مجھے لگتا ہے آپ کی زندگی کے ہر مسئلے کا حل ہے, وہ پروفیشنل ہو, پرسنل ہو, یا اگر آپ کوشش کریں تو آپ جس مسئلے کا بھی آج, اگر آپ ڈپریشن کا شکار ہیں جو کہ ہمیں لگتا ہے میرے خیال سے رائے صاحب آج کل ہر بندہ 3 چیزیں بڑے آرام سے بول دیتے ہیں. کسی بچے سے آپ پوچھیں گے نا آپ کو کیا ہوا ہے تو وہ کہے گا میں سٹریس میں ہوں, میں ڈپریشن میں ہوں. بچہ, حالانکہ ڈپریشن اٹ سیلف ایک بیماری ہے, ایک عام لفظ نہیں ہے, لیکن یہ جو ہے 50 لاکھ انعامات اور 20 لاکھ انعامات, اس سے شروع کر لیتے ہیں. جی ایسے ہے کہ اب دیکھیں نا ہمارا کتاب سے جیسے آپ نے کہا وہ تو ہو گئی دوری, اور کتاب چلیے آپ کسی بھی ذریعے سے پڑھیں, آپ یہ والی کتاب پڑھیں یا اس کو کسی PDF فارم میں پڑھیں, مقصد لوگ پڑھنے نہیں چاہتے. دیکھیں آپ کا پہلے 3 گھنٹے کی مووی ہوتی تھی, 2.5 گھنٹے, 2 گھنٹے, 35 منٹ. اب آپ کی ٹک ٹاک جو ہے وہ 12 سیکنڈ میں آپ کی پسند کی چیز نکال کے دیتی ہے, ہر 12 سیکنڈ کے بعد ایک نئی آپ کو انٹرٹینمنٹ. تو پھر میں نے اس پہ بھی غور و فکر کیا اور یہ پورا ہم نے ایک پروجیکٹ ڈیزائن کیا. پروجیکٹ یہ ڈیزائن کیا کہ خالی کتاب لکھنے کا تو فائدہ کوئی نہیں, چلے میرے چند دوست پڑھ لیں گے یا کوئی علمی لوگ جنہوں نے آلریڈی 30 کتابیں پڑھی ہوئی ہیں, عوام اس کو کیسے پڑھے. پھر اس لیے ہم نے اس کو انسینٹیوائز کیا. ہم نے کہا ایک اچھا انسینٹیو دیتے ہیں, جیسے اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسینٹیو دیا ہے کہ آپ کو جنت ملے گی, حالانکہ اس کا حکم بھی بہت ہے. دیکھیں نا اتنی بڑی ہستی وہ کہے گا یہ کرنا ہے اور یہ نہیں. اللہ کا نہیں, دیکھو اگر یہ کرو گے برائی کا راستہ تو میں دوزخ میں پھینکوں گا, اور دوزخ یہ ہے, اور اگر اچھائی کرو گے تو ایک اتنا بڑا انسینٹیو ہے جنت جو ہم نے سوچا بھی نہیں کہ یہ ہو سکتا. یہ 50 لاکھ کا یہ ہے جی کہ یہ 100 لوگوں کا ہم پرائز دیں گے, فرسٹ پرائز 20 لاکھ ہے اور باقی ہم ان لوگوں میں تقسیم کریں گے, ڈسٹریبیوٹ. 100 کا بھی یہ کنسیپٹ تھا کہ لوگ سوچتے ہیں یہ 3 میں نہ ہوں, عام طور پہ 3 انعام ہوتے ہیں, فرسٹ سیکنڈ تھرڈ, تو ہم نے کہا چلیں 100 میں تو آئے گا. پہلا مقابلہ جو ہے یہ لاہور میں ہم کرا رہے ہیں, اکتوبر میں تھا لیکن ابھی ہم اس کو دسمبر میں لے کے جا رہے ہیں یا جنوری میں, کیونکہ تعلیمی ادارے ابھی کھلے ہیں تو اسے تھوڑا آگے کر رہے ہیں. اچھا کتاب بہت آسان ہے, بہت سمپل ہے, ایک لفظ آپ کو مشکل اس کتاب میں نہیں ملے گا. میں نے اس کا کانسیپٹ کلیئر کروایا ہے, اور اس کتاب میں 80% چیزیں آپ کو نئی اس لیے ملیں گی کہ وہ انالیسز ہے. دیکھیں نا ہم ایک قصہ یا کوئی واقعہ یا وہ بیان کرتے ہیں, آگے جو سے نتیجہ نکلتا ہے. آپ کو یاد ہے کوے والی کہانی؟ اچھا کوے کے اینڈ میں لکھا ہوتا تھا نتیجہ,
اخلاقی نتیجہ ہم سیکھ کیا سکتے ہیں. ہر واقعے کے بعد میں نے اس میں لکھا ہے سیرت میں بھی اور 99 ٹاپکس. بنیادی طور پر یہ 2 کتابیں حقوق اللہ حقوق العباد. یہ ہمیں تو دیکھیں پانی پینے کا نہیں پتا کیسے پینا ہے. اینڈ میں نے یہ لکھا ہے, میں نے کہا دیکھیں پانی پینا, جوتا پہننا, کپڑے پہننا, واش روم جانا, یہ انسان کی ویسے ضرورت ہے. مسلمان ہے تب بھی, نہیں ہے تب بھی. اچھا اگر اس پانی کو ہم سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق پیتے ہیں تو 6 سنتے ہیں پانی پینے کی, وہی پانی پینا ہے تو آپ کو 600 شہید کا ثواب ہو جائے گا. یہ چھوٹی چھوٹی باتوں سے لے کر بڑی بڑی باتوں تک ساری اس میں. اور آپ نے بہت زبردست ایک بات کی ہے کہ کسی بندے کو میں کہتا ہوں ڈپریشن ہے, انگزائٹی ہے, اس قسم کوئی مسئلہ ہے, انڈیویجول مسئلے ہیں, فیملی پرابلمز ہیں, ملکی مسائل ہیں, سب کا حل اس کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے. کیوں؟ اچھا اس بات کی بھی بات کر لیتے ہیں. جب کہا گیا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمتاً قرآن ہے, تو ان کی سیرت سے, ان کی زندگی کے اسوہ حسنہ سے ہمیں کتنا کچھ مل سکتا ہے. بڑی اچھی بات یہ کہ اٹریکشن پوائنٹس ہونے چاہیے, جیسے آپ نے کہا نا. دیکھیے چوائس از آل یورس, یہ صحیح ہے, یہ غلط ہے, آپ نے یہاں جانا ہے, آپ یہاں جانا ہے, وہاں جائیں. آپ پہ ویسے ہر چیز اللہ کے حق میں ہے, اور اللہ پاک جو ہے وہ قادر ہے ہر چیز پہ, وہ سمجھتا ہے کہ میں ہر چیز کو ڈرائیو کرتا ہوں, اور ہم بھی, ہمارا کامل ایمان ہے اس بات پہ. لیکن پھر بھی انسان پہ ایک چیز چھوڑ دی ہے کہ آپ چوز کر لیں. یہ بہت زبردست بات ہے کہ اٹریکشن پوائنٹ یہ ہے کہ آپ کو انعامات ملیں گے, اس کے لیے آپ کو ایکسپلور کرنا پڑے گا, یاد کرنا پڑے گا, اور اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کرنا پڑے گا. لیکن آپ کر کیسے سکتے ہیں, ذرا آپ اس پہ آ جاتے ہیں. بیکاز ہمیں جو پبلک اسکرین کے اس طرف سے دیکھ رہی ہے, اب سمجھ آ گیا ہوگا کہ آپ کو کوئی ایج گروپ کی لمٹ نہیں ہے, آپ بوڑھے ہیں, آپ جوان ہیں, آپ بچے ہیں, یو کین پارٹیسپیٹ. لیکن اس کے لیے جناب ایک نمبر ہے جو کہ اسکرین پہ چل رہا ہے, میں وہ ریپیٹ بھی کر دیتی ہوں, 034411, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے دیکھنا ہے کہ 82211 یہ نمبر ہے جو کہ اسکرین پر بھی آ رہا ہے. آپ اس پہ کال کریں, اور اگر کال آپ کی اٹینڈ نہیں ہوتی تو کوئی بات نہیں, آپ ایس ایم ایس بھی کر سکتے ہیں. اب یہ جو مقابلے ہوں گے, کوئز ہوگا, یہ کنڈکٹ کہاں ہوگا, اور اگر لوگ پارٹیسپیٹ کریں تو اس کے لیے کوئی فارم ہے, کس طرح سے, پاتھ وے کیا ہے؟ جی بالکل, یہ نمبر جو ابھی آپ کو دیا گیا ہے نا جی, 034411822211, یہ ہم نے ذرا نمبر بھی آسان سا لیا, 034411822211. ہاں یاد بھی ہو. اچھا اس پہ جسٹ آپ ایک میسج کر دیں, واٹس ایپ پہ میسج کر دیں کہ ہم انٹرسٹڈ ہیں, کتاب لینا چاہتے ہیں. یو ول گیٹ آل دی انفارمیشن. پی ڈی ایف اس کتاب ساری کی فری ہے, اس کا داخلہ فارم فری ہے, اس کا ایڈمیشن فیس کوئی نہیں ہے. واپسی بھی ہم نے کہا جی اپنے موبائل سے فوٹو بنا کے بھیج دیں. یعنی یہ ساری کارروائی میں دوسری پارٹی کا خرچہ ایک ٹیڈی پیسہ نہیں ہے, زیرو انویسٹمنٹ ہے. اور یہی ہم چاہتے ہیں, آگے ہم ساری فائلیں خود بناتے ہیں, پرنٹ لیتے ہیں, فائلز بناتے ہیں, جیسے ایک بورڈ کام کرتا ہے اس طرح ہم کام, لیکن وہ سارا ہم خود کام کرتے ہیں. داخلہ فارم اس کا یہ میں نے ڈیزائن کیا ہے, اتنا سادہ ہم نے اس کو رکھا ہے نا, یہی نام پتہ وغیرہ جو 10 کالمز ہوتے ہیں وہ کر کے ہم نے کہا جی کمپیوٹر سے نہیں کر سکتے, لیپ ٹاپ سے نہیں کر سکتے, پرنٹ مینول کر لیں, آپ ہاتھ سے لکھ کے اپنے موبائل سے فوٹو بنا کے ہم بھیج دیں. اچھا مقابلے میں یہ ہے جو آپ نے کہا امپورٹنٹ بات بتانے والی. اچھا لوگ ہمیں کہتے ہیں جی بچوں کے لیے بڑا اچھا, ہم نے کہا بچوں کے لیے نہیں ہے, یہ سب کے لیے, بچہ بڑا, اس میں آپ حصہ لے سکتے ہیں, چاہے آپ مولانا ہیں, چاہے آپ مفتی ہیں, چاہے آپ گھر میں قرآن پڑھتے ہیں, جو بھی زندہ مسلمان ہے نا. اور ہم نے پاکستانی کا بھی نہیں لکھا. دیکھیے ہمارا یہ ایڈ ہے, ہم نے اس میں لکھا ہے کہ اس مقابلے میں ہر مسلمان حصہ لے سکتا ہے. ابھی ہمیں انڈیا سے, دبئی سے, کینیڈا سے, یو کے سے بہت لوگوں نے اپروچ کیا ہے کہ جی ہم حصہ لینا چاہتے ہیں. ابھی تو ہم کرا رہے ہیں فزیکل اس دفعہ, آمنے سامنے والا, کیونکہ میں نے کہا مسلمانوں کی لڑائی نہ پڑ جائے نا 50 لاکھ کے لیے. کیونکہ کمپیوٹر کو آپ مطلب دیکھیں, آپ ایک سوسائٹی ہے, آپ اس کی فائلز کی قرآن اندازی کرتے ہیں کسی بھی چیز کی, آپ 100% درست کر لیں, لوگ کہیں گے نہیں کمپیوٹر میں کوئی چکر کی ہے. اس لیے ہم نے کہا جی فرسٹ ٹائم تو آمنے سامنے کرتے ہیں نا. کوشچن بھی میں نے اپنی فیملی کو بین کر دیا ہے کہ وہ اس میں حصہ نہیں لے سکتے. اچھا, اور باقی آپ اندازہ کر لیں کہ اس حد تک ہم ٹرانسپیرنسی پہ جا رہے ہیں کہ یہ جو 50 لاکھ ہے, ویسے یہ 1 کروڑ کا پروجیکٹ ہے, کیونکہ ہماری ایڈمن کاسٹ بھی آئے گی نا, ایڈمنسٹریٹو کاسٹ آئے گی, کچھ لوگوں کو ہم ٹرانسپورٹ فری دے رہے ہیں, اور 50 لاکھ ہم کم سے کم دے رہے ہیں. اچھا موقع پہ دیکھیں حوصلہ افزائی کے انعامات ہیں, کچھ لوگوں کے میں ٹرانسپورٹ, کچھ کی رہائش, کچھ, تو اوورآل یہ 1 کروڑ میں چلا جائے گا. اس کے لیے ہم کوئی چندہ, کوئی ڈونیشن, کچھ نہیں لے رہے اپنے سورس سے. یہ سوال میں آپ سے بس کرنے والی تھی, لیکن آپ نے جواب دے دیا. لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ, کوئی بھی ادارہ, آرگنائزیشن, این جی او جب آپ پاکستان میں کوئی پروجیکٹ لانچ کرتی ہیں, پائلٹ پروجیکٹ ہو یا کوئی بھی عام خدمت کا, انسانی خدمت کا پروجیکٹ ہو, تو ہمیشہ مخیر حضرات بڑی تعداد میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں, اور فنڈز اور ڈونیشن کرنے والی ہماری قوم نمبر 1 ہے. اس میں کس طرح سے آپ اس کو ڈرائیو کر رہے ہیں فنڈز کے اعتبار سے؟ فنڈز کا دیکھیں یہ ہے جی, کچھ میں نے اپنی پراپرٹی سیل کی ہے, کچھ میری والدہ صاحبہ کو اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے, ان کو گولڈ تھا, زیور, ہم نے وہ سیل کیا ہے. اور بالکل ہم نے یہ ریسٹرکشن کی ہے کہ ہم کسی بندے سے کوئی 1 روپیہ اس میں کنٹریبیوٹ نہیں کرانا چاہتے. اس کی دیکھیے ایک وجہ ہے, پاکستان میں یہ جو ماڈل ہے نا چیریٹی کا, میں اس کو درست نہیں سمجھتا, کیونکہ یہ اسلام کے خلاف ہے. اسلام میں کبھی کوئی ایسا کام نہیں ہوا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا کسی صحابی نے
مطلب لوگوں کو کہا ہو کہ آپ کریں لیکن میں نے اس میں حصہ نہیں ڈالنا. دیکھیں میں ایک ہاسپٹل کھولنا چاہتا ہوں فری, بہت اچھا کام ہے, میں سب سے چندہ لیتا ہوں, یہ بھی اچھا کام ہے, لیکن اس سے سب سے پہلے یہ چاہیے کہ میں نے کتنے پیسے ڈالیں. دیکھیے میری 10 روپے کی توفیق ہے, میں 10 روپے ڈالوں. اور یہ ایک نیا ماڈل ہم دے رہے ہیں کہ بھائی پہلے میرا شوق ہے نا لوگ سیرت النبی پڑھیں, میرا انیشیٹو ہے, تو اس میں ٹائم, انرجی, پیسہ پہلے میرا استعمال ہونا چاہیے. اچھا یہ تو بڑا اچھا مزہ ہو گیا کہ جی میں لوگوں سے ڈونیشن لوں, اس کا میں ایک ادارہ بناؤں. اب فار ایگزامپل دیکھیں ایک ہاسپٹل ہے میرے گھر کے ساتھ ہے, کیا یہ پاسبل ہے کہ وہاں پہ جو ڈاکٹر میں رکھے ہوئے میں بیمار ہوں تو مجھے آ کے وہ چیک نہیں کرے گا؟ کرے گا. مطلب نہ چاہتے ہو بھی وہ فیسلٹیز انسان لیتا ہے نا, اس کی بنیاد پر روز میں آ کے میڈیا میں بیٹھتا ہوں, میں جاتا ہوں, لوگ میری عزت کرتے ہیں کہ جی اچھا میں کہتا ہوں دس سم تھنگ ویری گڈ. لیکن یہ پہلا کور کوشچن ضرور اس میں آئے کہ بھائی جان اس میں آپ نے خود کیا دیا ہے. دیر فور ہم نے یہ پکا کر دیا کہ جب تک ہمارے ریسورسز ہیں, اللہ کرے گا انشاءاللہ اس لاہور کے بعد ہم نے اس کو سب ڈسٹرکٹ لیول پہ لے کے جانا ہے. یہ 24 کروڑ بندے کو ہم نے پڑھانی ہے کتاب انشاءاللہ, اور 1 سال میں اس پلیٹ فارم سے میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں انشاءاللہ ہم نے مکہ مدینے بہت درخواست کی یاد باندھ کے آپ ہماری قوم کے اندر ایک کردار میں واضح فرق دیکھیں گے. کیا خوبصورت بات کی آپ نے. اور یہ پلیٹ فارم جو ہے وہ رائے صاحب آپ کے لیے حاضر ہے. بہت شکریہ. میں خوش قسمت ہوں, میں نے پہلے پروگرام میں کہا کہ وی آر بلیسڈ ٹو اناؤنس کہ گڈ مارننگ پبلک اس پلیٹ فارم سے نہ صرف اس کوئز کو لانچ کر رہے ہیں بلکہ ہم یہ انیشیٹو لے رہے ہیں کہ آپ کے جو میکسیمم مسائل ہیں, ایک انسانیت کے مسائل, بلکہ میں یہ نہیں کہوں گی کہ مسلمانوں کے مسائل, انسانیت کے مسائل کو ایڈریس کرنے کے لیے یہ خطاب جسے ہم کہتے ہیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے تمام مسئلوں کو حل کر دے گا. اور یہ انیشیٹو جو ہے وہ آپ کی جانب سے لیا گیا ہے. میں آپ کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ نے وقت دیا اور آپ تشریف لائے. آپ لوگ کے لیے ایک بار پھر سے میں اس کو آسان کر دیتی ہوں کہ نمبر اسکرین پر آپ کے سامنے آ رہا ہے, آپ رابطہ کریں, آپ کال کر سکتے ہیں, کال اٹینڈ نہیں ہو رہی تو آپ SMS کر سکتے ہیں, پارٹیسپیٹ ضرور کریں. اور 1 سال بعد جب یہ وائڈر لیول پر ہم لے کے جائیں گے انشاءاللہ تو تب بھی آپ کو اس بات کا احساس ہوگا کہ نہ صرف آپ انعامات جیتنے بلکہ آپ کی زندگی کو مولڈ اور سیدھی راہ پر ڈالنے کے لیے کتنا بڑا اہم کردار ہے اس کتاب کا, جو کہ پڑھنی بہت زیادہ ضروری ہے.